جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خط پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اور جواب میں لکھا، اے مسلمہ میں تجھے نبوت میں کیسے شامل کر سکتا ہوں جبکہ نبی بن کر میں خود نہیں آیا، میرا رب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ مسیلمہ کو کہنے لگے، خط لکھا محمد عربی نے، تو مسیلمہ کے ساتھ ساتھ کذاب بھی ہے تو جھوٹا بھی ہے، میں کبھی بھی تجھے اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، موجودہ دور میں عقائد کو بگاڑنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی بنا پر خطرہ محسوس ہوتا ہے، چونکہ فتنوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور کس خطرناک موڑ پر پہنچ چکا تھا، جبکہ نبی کا دور تھا، خیر القرون اور صحابہ کا دور تھا، میں آگے عرض کروں گا۔ اتنی بات سمجھیں کہ ارتداد کا دور ہے۔ ارتداد کا دور مطلب مرتد ہونے والا دور، لوگوں کے کثرت سے اسلام چھوڑ کر چلے جانے والا دور، فتنوں کا، گمراہی کا شکار ہونے والا دور۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے اور ہر گمراہی سے ہم مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسلمان رہتا ہے، آخری وقت میں بغیر ایمان سے دنیا سے جاتا ہے۔ ارتداد کے دور کے اندر، گمراہی کے اندر، ایسی دلدل کے اندر جب ایمان والا گزرتا ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر، میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر تم میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں میں آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر تم میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، پیغمبر تم میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے۔ کسی چیز کی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی بات کے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، حضرت مہدی کے دور میں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ اپنی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، وہ اپنی جگہ پر پیغمبر ہوں گے، لیکن نبی کی شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزاریں گے، ان کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم جس شریعت پر اب عمل کر رہے ہیں قرآن اور حدیث پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے پر چلیں گے۔ اتنی بات سمجھیں، کامل ایمان والا ہونے کے لیے، کامل مسلمان ہونے کے لیے صرف نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اتنی بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم صرف نبی کو نبی نہیں ماننا ہے، بلکہ آخری نبی ماننا ہے، تب جا کے ہم مسلمان مکمل ہوئے۔ ہم صرف نبی کو صرف نبی مانیں اور آخری نبی نہ مانیں، کسی اور کو بھی مانیں، تو ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنا نازک عقیدہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نبی کو نبی بھی مانتے ہیں اور نبی کو آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں؟ نبی بھی مانتے ہیں، اور ہم نبی کو آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور ہم سب ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں۔ بولو انشاءاللہ، ہم ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں۔ ہم چاہے بوڑھے ہو جائیں، ہم جوان ہوں، ہم بچے ہوں، ہم ایمان والے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ہم محافظ بھی ہیں، ہم اس کے دیوانے بھی ہیں، ہم اس کے ماننے والے بھی ہیں۔ اور اب اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم پھر سفارش کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سفارش کی بھیک مانگیں گے، اس وقت اللہ کے نبی یہ کہہ دیں تو ہم لوگوں کو کہ تم ختم نبوت کے بھی محافظ نہیں تھے، لوگ ہماری نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، اس لیے ہم تم سے ناراض ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کم از کم حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور اس عقیدے کو ہم مضبوط کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کی دعوت دینا چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر جائیں گے، ہر کوئی ادھر سے گزرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ جام کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا ہے، تو اس وقت ہم جائیں گے اپنے چہروں کو لے کر، تو وہاں پر اللہ کے نبی دیکھ کر پہچان جائیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، میرے ساتھ کسی اور نبی کو بھی مانتے تھے۔ اس وقت اگر انکار کر دیا جائے، اللہ کے نبی دھتکار دیے جائیں، تو وہاں پر جو بیڑا غرق ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں بھی وہ لوگ موجود تھے جو نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے یا نبی کے ساتھ نبوت میں وہ بھی شریک ہونا چاہتے تھے۔ مسیلمہ کذاب جس کا نام ہے، روایتوں میں آتا ہے یہ کذاب کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں کذاب۔ جھوٹا تو جھوٹا ہے لیکن کسی کو کذاب کہا جائے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کذاب کہہ دیا ہو، اب وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو سکتا ہے ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ 7 سمندروں کو بھی بہا دے اس جھوٹ پر تو پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا وہ کذاب ہو سکتا ہے جسے نبی نے کذاب کہہ دیا۔ مسیلمہ کذاب نے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہا کہ وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسیلمہ کہہ رہا ہوں، میرا خط ذرا غور سے پڑھو۔ کہنے لگا تم اپنی نبوت کو چلانا، تم نبی ضرور ہو لیکن مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنا۔ مسیلمہ کہنے لگا سارے عرب کے اندر تمہاری نبوت ہے، آدھا عرب میرے لیے دے دیجئے اور آدھے عرب پر آپ نبوت پھیلائیے۔ مسیلمہ کہتا ہے آدھے عرب کا نبی میں، آدھے عرب کا نبی آپ ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خط پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اور جواب میں لکھا اے مسیلمہ میں تجھے نبوت میں کیسے شامل کر سکتا ہوں جبکہ نبی بن کر میں خود نہیں آیا، میرا رب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ مسیلمہ کو کہنے لگے خط لکھا محمد عربی نے، تو مسیلمہ کے ساتھ ساتھ کذاب بھی ہے تو جھوٹا بھی ہے، میں کبھی بھی تجھے اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی خط تیار ہو گیا، مہر لگ گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت موجود تھی، اس موجود جماعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسیلمہ کذاب کو میں خط لکھا ہوں، اس کا ایک خط مجھے آیا ہے، میں اسے ایک خط لکھا ہوں، کوئی ہے تم میں سے بہادر جو اس تک میرا خط پہنچا دے۔ جیسے ہی صحابہ میں یہ اعلان ہوا، ایک صحابی تھے بڑے کمزور، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ صحابی ٹوکرے کے اندر کھجوریں ڈال کر مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کھجوریں فروخت کیا کرتے اور اپنا گزر بسر اسی سے ہوا کرتا تھا۔ بڑا کمزور صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اتفاق سے ان صحابی کے منہ میں کھجوریں تھیں، ہاتھ بھی اٹھائے، کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا میں آپ کا غلام اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس صحابی کے منہ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں زمین پر گرنے لگی، صحابہ پر گرے، صحابہ کہنے لگے او اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لو پھر کہو کیا کہنا ہے۔
وہ بے قرار ہو کر بے چین ہو کر بڑے تڑپ کے ساتھ کہنے لگے اگر میں کھجور چبانے میں اور نگلنے میں لگ جاؤں تو اس سے پہلے کوئی ہاتھ اٹھا دے تو یہ کام ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ میں اس خوف سے فوراً ہاتھ اٹھانے لگا۔ نبی نے جب یہ سنا تو مسکرا اٹھے، ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا، وہ غریب صحابی جو ٹوکرے کے اندر کھجوریں ڈال کر مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے اور اسے فروخت کرتا ہے اور اس کے ذریعے کمائی ہوتی ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ 12 بچوں کا باپ تھا۔ کتنے بچوں کا؟ 12 بچوں کا باپ۔ کوئی بچہ دودھ پینے والا، تو کوئی بچہ ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، 12 بچوں کا باپ تھا۔ اب اندازہ لگائیے۔ وہ نبی کا غلام کہنے لگا یا رسول اللہ میں تیار ہوں مسیلمہ کے دربار میں جانے کے لیے، کذاب کو آپ کا خط پہنچانے کے لیے آپ کا غلام تیار ہے۔ کہنے لگے جس جگہ پر تم جا رہے ہو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ساتھ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا درندہ ہے اور ظالم بھی ہے۔ ایسا ظالم بھی تھا، اس کے پیچھے بھی لوگ رہتے، اس کے آگے بھی لوگ رہتے، دائیں بھی لوگ رہتے اور بائیں بھی لوگ رہتے۔ اتنے محافظوں کے درمیان وہ ظالم چلا کرتا تھا۔ قربان جاؤں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہنے لگے میں تیار ہوں۔ نبی مسکرائے، کھڑے ہو گئے اور اپنا نیزہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا اور اپنا گھوڑا بھی اس صحابی کے حوالے کیا اور کہنے لگے اس صحابی سے جو تم جا رہے ہو بڑے بہادری کے ساتھ جانا، گھبرانا نہیں۔ نبی کے باتوں کو سن کر وہ صحابی کہنے لگے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کذاب کے پاس جو چلا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو آپ کا غلام ہے، وہ کسی کو ڈرنے والا نہیں۔ وہ صحابی چلے، وہاں پر پہنچے کذاب کے دربار میں۔ وہاں پر رہنے والا ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہوا، اس صحابی حضرت حبیب بن زید ان کا نام تھا، ان کا واقعہ اس نے بیان کیا۔ یہ صحابی گئے بڑی جرأت کے ساتھ، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ ہاتھ میں پکڑے، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے تیور بدل گئے اور نبی کے گھوڑے پر سوار ہوا تو ان کا انداز بھی بدل گیا۔ نبی کا نیزہ ہاتھ میں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر اگر سوار ہوں تو انداز کیوں نہ بدلے؟ طریقہ بدلا، طور طریقہ بدلا، سب کچھ بدلا۔ ایک نرالے انداز میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں نبی کے دربار سے کذاب کی طرف۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، گھوڑا دوڑایا، پہنچے وہاں پر کذاب کے پاس، بڑے بڑے جانے کے لیے اس کے سامنے گھبراتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او مسیلمہ، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تم جانتے نہیں، یہ تو نبی کا غلام ہے، تم دیکھتے ہی شاید کہ پہچان لیے ہوں گے۔ میں حبیب بن زید ہوں جو نبی کا غلام ہوں، جو مجھے میرا چہرہ دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوں گے۔ سمجھتے نہیں؟ اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ اگر تمہارے پاس کوئی آیا ہے تو وہ نبی کا غلام ہی آ سکتا ہے۔ بعد میں مسلمہ نے پوچھا کہ آخر آئے کیوں ہو؟ آخر آئے کیوں ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔
انہوں نے خط نکال کر یوں ڈالا سامنے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، یہ ذرا پڑھ لو، میں لایا ہوں۔ وہ دور کے اندر ایسا دور نہیں تھا کہ خط پہنچ جائے وہ خود اٹھا کر پڑھ لے، وہ کسی اور کو لگا رکھتے تھے اس کام کے لیے۔ مسیلمہ نے اٹھا کر اس خط کو اپنے غلام کے پاس دے دیا جو پڑھنے پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے پڑھا، جو کچھ لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورے مجمع کے اندر بات چل رہی تھی، پڑھنے لگے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ پر پہنچا، کذاب کے لفظ پر، پورا اس کے غلام جتنے تھے، اس کی رعایا جتنی تھی، انہوں نے سب پڑھا، سن لیا۔ اب تو وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا اس بات کو سن کر کہ مجھے نبی نے کذاب کہا ہے۔ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، فوراً تلوار نکال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہتا ہے تمہارا نبی؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں۔ وہ پھر پوچھتا ہے تمہارا بھی یہی خیال ہے جو تمہارے نبی کا ہے؟ کہا کہ ہاں، میرے نبی نے تم کو کذاب کہہ دیا ہے تو 7 سمندروں کا پانی بھی اس پر بہا دیا جائے، وہ جھوٹ پاک صاف ہو نہیں سکتا۔ تم کذاب ہو، کذابوں کے سردار ہو۔ وہ جلال میں آ گیا، تلوار کو یوں گھمایا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے مارا تلوار، ایک عضو کو کاٹ دیا، پہلے ایک ہاتھ کو کاٹا۔ اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک عضو تو کاٹ دیا گیا، دوسرا عضو بھی کٹنے والا ہے، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا عضو ایک کٹ گیا، تو پھر خیال کی بات کرتا ہے؟ میرے گھر میری بیوی ہے، میرے گھر میرے معصوم بچے ہیں، میرے گھر دودھ پیتے بچے ہیں۔ جب نبی نے مجھے یہ کام دیا، میں پلٹ کر میرے بھی بچوں کو نہیں دیکھا، آج پلٹ کر میں تیرے خیال کا اظہار کیا کروں گا؟ ایک عضو پھر کاٹ دیا اس ظالم نے، مسیلمہ نے، پھر تلوار مارا، ایک عضو کاٹا، پھر پوچھا کیا خیال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، وہ پوچھتا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے؟ ذرا بتا، اب تو گردن کاٹوں گا۔ پیچھے سامنے دیکھتا نہیں، میری فوج کھڑی ہے۔ کہا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم تو نبی کے غلام ہیں، تم نے ایک عضو کاٹا اور دوسرا کاٹ دیا، اب تم میری گردن بھی کاٹ دو گے، پھر بھی میں تمہیں تسلیم نہیں کرتا، اور میں کہتا ہوں تم کذاب ہی ہو، تم جھوٹے ہی ہو۔ اس ظالم نے، مسیلمہ نے، اس صحابی کی گردن کو یوں مارا، گردن گر گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے، میرا حبیب تو وہاں پر شہید ہو چکا ہے، میرا حبیب تو شہید ہو چکا ہے۔ مسیلمہ کا چلتا رہا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس دور کے اندر بھی وہ ظالم کام میں لگا ہوا تھا، کہتا تھا کہ نبی میں ہوں۔ تقریباً اس نے 40,000 لوگوں کو اس دور کے اندر مرتد کر دیا تھا۔ کتنے لوگ؟ 40,000 لوگوں۔ جانتے ہو کون سا زمانہ ہے؟ حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ۔ اس زمانے کے اندر اس نے 40,000 لوگوں کو متاثر کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس سے جنگ کرنا چاہیے، جنگ کا اعلان کیا۔
حضرات صحابہ گئے تھے وہاں پر جنگ کے لیے، اس کی تو بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی فوج، 22,000 تقریباً حضرات صحابہ تھے، اس کے تو 40,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ اس کذاب کو لڑنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، بعد میں حضرت وحشی نے اسے قتل کیا، معاملہ صاف ہوا، لیکن اس جنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس دور کے اندر سب سے بڑی وہ قربانی تھی، سب سے جنگ کے اندر نبی کے دور کے بعد میں ختم نبوت کے سلسلے میں یہ معاملہ ابھی نیا نیا چل رہا تھا۔ ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اسی دور کے اندر وہ ظالم مسیلمہ کذاب تھا، اس نے اتنی بڑی جماعت کو تیار کر رکھا تھا۔ صحابہ گئے، سیرت میں لکھا ہے کہ تقریباً 750 قراء کرام شہید ہو گئے، 750، اور تقریباً 1200 کے قریب حضرات صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے ختم نبوت کے نام پر۔ یہ کہنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہاں گئے تھے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے لیے جنگ کے لیے گئے تھے، اور سامنے والوں کو حضرات صحابہ نے، یہاں تو 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، ادھر حضرات صحابہ نے سامنے والی فوج میں 22,000 لوگوں کو قتل کر دیے۔ کتنے؟ 22,000 لوگوں کو مار کے گرایا، اس لیے کہ حق پرست تھے اور ختم نبوت کے نام پر جنگ کر رہے تھے، ناموس رسالت پر جنگ کر رہے تھے، اور حضرات صحابہ یہاں پر 1200 شہید ہوئے، وہ تو وہاں پر 22,000 مار کے گرا دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے ہم لوگوں کا۔ اور نوجوانوں، دین کے دیوانوں، پروانوں، ذرا اندازہ کرو کہ آپ کے زندہ رہتے ہوئے، ہمارے زندہ رہتے ہوئے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہاں پیدا ہو گیا، بہار میں پیدا ہو گیا، اورنگ آباد میں پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں پیدا ہو گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی، اور ماننے والے مان رہے ہیں۔ اور مرزا نام کا ایک پڑوس ملک میں آپ جانتے بھی ہیں، اس کے فالورز تو اس کے ماننے والے تو فیس بک اور یوٹیوب کے اندر لاکھوں ہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جاتے، وہ تو ایک کمرے میں بند رہتا ہے اندر، علی مرزا نام کا آدمی۔ ابھی تو پڑوس ملک کے اندر معاملہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں ابھی فی الوقت وہ جیل میں ہے۔ وہ ظالم صرف چھوٹے کمرے میں رہتا ہے، اور اس نے ایسا اثر ڈال رکھا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اور وہ بھی ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت ساروں کو خراب بھی کر چکا ہے، 1,000 2,000 10,000 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آئے تھے وہ مسیلمہ کذاب کے بعد کوئی اور بھی آیا تھا، بعد میں یہ قادیانی آیا، مرزا محمد غلام جو دائر اسلام سے خارج ہے، وہ آیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ابھی ہمارے ملک کے اندر بھی وہ معاملہ چلا۔ علماء نے بڑی ہی ہمت کے ساتھ، علماء دیوبند نے تن من دھن کی بازی لگا کر ایسے فتنوں کے سروں کو کچلا، اور مسلمانوں کے ایمان کی علماء دیوبند نے حفاظت کی، اور الحمدللہ آگے بھی کریں گے۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی خود حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑ جائیں اور ہمارے خاندان والے مرتد ہو جائیں، اور اللہ ہم سے نہ پوچھے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مسلمان تھے، تم سمجھدار تھے، تم کوئی فکر نہیں کیا کرتے تھے، تم بے فکر رہتے تھے، اور تمہارا پڑوس میں کوئی مرتد بھی ہو گیا، اور وہ تبلیغ کرنے والے اور گمراہ کرنے والے تمہارے گلی سے گزر رہے ہیں، اور تمہارے پڑوس میں بیٹھ کے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور تمہیں کوئی خبر نہیں۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے،
کیا تبلیغ کر رہا ہے، کہ کیسی باتیں وہ کہہ رہا ہے، کیسے عقائد میں وہ دل و دماغ میں مسلمانوں کے ڈال رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں اس پر توجہ کرنا چاہیے، ہر چیز پر نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کو فکر ہے تو موبائل کی فکر ہے اور گیم کھیلنے کی فکر ہے، گیم میں اتنا مصروف، دوسرے کاموں میں کیسے وقت نکالے۔ تھوڑا بھی اپنی کام سے فرصت مل جائے تو گیم یاد آتا ہے، تھوڑا بھی اپنے کام سے فرصت ہو جائے تو میسیجز یاد آتے ہیں، تھوڑا بھی اپنے کام سے فرصت مل جائے تو کالج کے دروازے یاد آتے ہیں۔ کسی کے پیچھے پڑ گیا ہے، دیوانہ بن گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں، تم ہی تو ختم نبوت کے محافظ ہو، تم ہی تو اس کام کو لے کر چلنا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ شوق ہوتا، یہ تمہارے اندر جذبہ ہوتا، تم آتے اور کہتے کہ ختم نبوت ہم کانفرنس کریں گے، ختم نبوت پر ہم کام کریں گے۔ جب ہم جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جب حوض کوثر پر جائیں گے تو اس وقت شاید کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ تم ہمارے ختم نبوت کے بارے میں اتنا کام کیا کرتے تھے۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے دیکھ دیکھ کر حالات کو کہ کوئی توجہ کرنے والا نہیں، اور وہ گھستے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہا کہ ایک پوائنٹ ہے، ایک امیزنگ پوائنٹ جسے بولتے ہیں، ضروری پوائنٹ، سمجھنے والی بات ہے۔ وہ خیر القرون کے زمانے میں مسیلمہ کذاب اگر یہ کام کر سکتا ہے، یہ تو زمانہ ارتداد کا زمانہ، وہ کام کیسے نہیں کر سکتے؟ ہمارے درمیان گھس کر وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے مرتد ہونے والا ابھی تک جتنے ویڈیوز سامنے آئے ہیں، اس کے سر پر عمامہ، اس کے چہرے پر داڑھی، اس کے جسم پر سفید لباس ہے، اوپر سے نیچے تک ایسا لگتا ہے کہ کوئی علامہ ہے، مگر اندر سے وہ کافر ہے۔ کام کرنے والے اس طرح کام کر رہے ہیں کہ تقریباً ایک امام آیا تھا ایک علاقے میں، یو پی علاقے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایک امام بن کے آیا تھا، اور اس نے مصلی سنبھالا، امامت اس نے کی، خطابت اس نے کی، تقریباً 10 سے 12 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اندر سے کافر تھا۔ وہ امامت کے بہانے رہ کر سارے گاؤں کے اندر وہ تبلیغ کرنے لگا، لوگوں کو مرتد کرنے لگا۔ ایک وقت کسی معاملے کے اندر اس کی بو نظر آ گئی، پتہ چلا تحقیق کرنے پر یہ امام نہیں ہے بلکہ وہ تو مرتد انسان ہے جو لوگوں کو مرتد کرنے یہاں پر پہنچا ہے۔ کس طرح حلیہ ڈال کے آ رہے ہیں۔ اور نوجوانوں، ابھی تک تمہارے اخلاق نہیں سدھرے، ابھی تک تمہارے کردار نہیں سدھرے، نہ تمہارے اندر بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، نہ بڑوں کی ماننا ہے۔ ہم جانتے سب کو ہیں مگر مانتے کسی کو نہیں ہیں، جانتے سب کو ہیں مگر مانتے کسی کو نہیں ہیں۔ اب یہی تو معاملہ چل رہا ہے۔ کیا کیا ان کے رویے ہیں، کیا کیا ان کے طور طریقے ہیں، مگر ہونا چاہیے تھا آتے یہ مفکر بنتے اور آ کے کہتے مسجد کے امام صاحب سے، ذمہ داروں سے کہ ہم فلاں کام کر سکتے ہیں، ہمیں کام کرنے کا طریقہ بتائیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے۔ اب نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں ختم نبوت کے بارے میں آپ کو کام کرنا چاہیے۔ ایسے فتنوں کا سر ہم پہلے ہی کچل دینا چاہیے۔ کوئی فتنہ سر اٹھائے، ہم پہلے ہی اس کے سر کو کچل دیں تو وہ کام پھر فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ ازدھا بن جائے، پھر وہ ڈسنے لگ جائے، اس کا زہر پھیلانے لگ جائے، پھر کام کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو قتل کر دو ایذا پہنچانے سے پہلے۔ یہ عربی میں کہتے ہیں قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو قتل کر دو اس کے ایذا پہنچانے سے پہلے۔ یہ بھی موذی ہیں جو ہمیں ایذا پہنچانا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے فتنوں کا سر ابھی سے کچل دینا چاہیے۔ اس کام کے لیے ابھی سے تیار رہیں، مشورے کریں بڑوں سے، ذمہ داروں سے کہ اس کام کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اگر کیا کیا جائے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے تمام کے تمام حضرات بڑے بھی چھوٹے بھی اس سے متعلق فکر فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کے محافظ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سنت پڑھائی.